بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، اعتکاف کی شرائط کیا ہے اور اعتکاف میں کن پابندیوں کا لحاظ رکھا جائے گا؟ اعتکاف کے اندر کن صورتوں میں مسجد سے باہر چلے جانا جائز ہے؟ کیا اعتکاف کے اندر موبائل فون کا استعمال کرنا درست ہے؟ یہ چند سوالات ہیں، ان کے ہم آپ کو آج مختصر وقت میں جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کی شرائط میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کوئی کافر اللہ کے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ پھر اعتکاف کی شرائط میں دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ پاگل ہو، مجنوں ہو، دیوانہ ہو، وہ اعتکاف نہ کرے۔ سمجھدار ہو، عاقل ہو، وہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کی تیسری شرط ہے جنابت سے پاک ہونا، مرد حضرات کے لیے، اور عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کے ایام سے پاک ہونا، یہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اب اعتکاف میں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، مذکر یا مؤنث ہونا یا آزاد ہونے کی شرط نہیں۔ مذکر بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مؤنث بھی اعتکاف کر سکتی ہے، غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، آزاد ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اور نابالغ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے جب وہ سمجھدار ہو، عاقل ہو۔ اعتکاف کو مذاق نہ بنائے، اعتکاف میں شور شرابہ نہ کرے، عبادت کا ذوق رکھتا ہو، پابندی کرتا ہو، وہ صحیح معنوں میں تلاوت قرآن، ذکر اذکار اور عبادات کو بجا لاتا ہو، سمجھدار ہے اور نابالغ ہے، دیکھنے میں بالغوں کی طرح لگتا ہے، سمجھدار لگتا ہے، تو وہ نابالغ بچہ بھی اگر اعتکاف کر لے تو اس کا اعتکاف کرنا بھی درست ہوگا۔ یعنی اعتکاف میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اب سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ اس اعتکاف سے مراد واجب اعتکاف ہے یا سنت موقدہ اعتکاف ہے یا وہ نفلی اعتکاف جو ایک دن کا یا ایک رات کا ہو۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا، اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ پھر اعتکاف کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل زوجیت سے بچنا، بیوی کو چھونے سے، بوسہ دینے سے بچنا، یہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد کے اندر قیام کرے، ایسی مسجد میں ٹھہرے جس میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنا بھی شرط ہے۔ نماز جمعہ اگرچہ اس مسجد میں ادا نہیں ہوتا لیکن پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں تو اس مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے۔ اب اعتکاف کے رکن اعظم کی جانب آتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کون سی حدود ہیں جنہیں کراس نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیں، انسان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے گا، ضروری حاجات کے سوا ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اگر ایک لمحہ بھی ضروری حاجات کے علاوہ، حاجت شرعیہ کے علاوہ ایک لمحہ بھی خارج مسجد ہو گیا، مسجد سے باہر چلا گیا، تو اس معتکف کا اعتکاف اس لمحے ٹوٹ جائے گا۔ اس بندے پر، اس معتکف پر پھر رمضان گزرنے کے بعد اس ایک دن کا اعتکاف کرنا لازم ہو جائے گا۔ شرعی ضروریات کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ وہ شرعی ضروریات کیا ہیں؟ بندے کو پیشاب اور پخانے کی حاجت ہو اور پیشاب پخانے کے لیے مسجد کے ساتھ کوئی اٹیچ واش روم وغیرہ موجود نہ ہو تو پیشاب اور پخانے کے لیے مسجد سے باہر جانا معتکف کا جائز ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران غسل جنابت کی حاجت ہو جائے اور مسجد میں غسل کرنے کا اہتمام نہ ہو تو پھر غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، بلا وجہ اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور آرام اور راحت کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے
غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں غسل واجب ہو گیا، پھر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر اپنا گھر مسجد کے قریب ہے تو اپنے گھر میں جا کر غسل کرے، کسی سے کلام نہ کرے، غسل کر کے واپس آ کر اپنی اعتکاف گاہ میں پھر سے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر اپنا گھر مسجد سے دور ہے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ پھر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں ان گھروں میں جو سب سے زیادہ قریب گھر ہے اس گھر میں پہلے سے بات کر رکھے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اگر مجھے غسل کی حاجت ہوئی تو میں آپ کے گھر پیغام بھجواؤں گا، اس وقت میں غسل کے لیے آؤں گا، آپ میرے لیے غسل کے لیے راستہ بنا لینا، نہ مجھ سے کلام کرنا نہ میں آپ سے کلام کروں گا، غسل کر کے میں چپکے سے نکل آؤں گا اور اپنی اعتکاف گاہ پہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ بات چیت پہلے کر کے رکھے، پھر جب غسل کی حاجت ہو تو اس گھر میں جائے، غسل کرے اور سیدھا واپس آ جائے۔ اس طرح مسجد کے اندر اگر وضو خانہ نہیں ہے، وضو کرنا مسجد میں ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے گھر اگر قریب ہے تو وضو کے لیے جائے، اگر قریب نہیں ہے تو قریب کسی دوست یا بھائی یا کسی رشتہ دار یا ہمسائے کے ساتھ یہ بات پہلے سے طے کر لے کہ میرے وضو کا اہتمام کر دیا کرو، میں وضو کے لیے آؤں گا۔ یہ شرعی حاجات ہیں۔ مؤذن ہے مسجد کا، وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اذان پڑھنی ہے اور اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہے، تو مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جائے، اذان پڑھے، پھر واپس آ جائے۔ اس کے علاوہ وہاں ٹہلتے رہنا یا باتیں کرنا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد میں اگر جمعے کا اہتمام نہیں ہے تو جمعے کے عین ٹائم پر سنتیں اپنی مسجد میں ادا کر دے، جمعے کے عین ٹائم پر دوسری مسجد میں جائے، خطاب سننے کے لیے نہیں، صرف نماز جمعہ کے لیے خطبے سے چند لمحے پہلے جائے، خطبے میں شامل ہو جائے، فرض باجماعت ادا کرنے کے بعد اس مسجد سے نکلے اور باقی نماز جمعہ جو ہیں سنتیں اور نوافل وہ اپنی مسجد اور اعتکاف گاہ میں آ کر دوبارہ ادا کرے۔ جمعے کی ادائیگی کے لیے معتکف دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، یہ اس کو اجازت ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا اگر وہ مسجد خستہ حالی ہے، گرنے والی ہے اور گرنے کا خدشہ ہے، گر رہی ہے، تو پھر معتکف کا ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہونا، یہاں سے اٹھے اور دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف کر لے، اس کا مسجد سے باہر کی نکل کے دوسری مسجد میں چلے جانا یہ شرعاً جائز ہے، وہ جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مسجد میں دوران اعتکاف موبائل فون کا استعمال کرنا، یہ سوال تقریباً ہر سال اعتکاف کرنے والے بھی پوچھتے ہیں اور اعتکاف کو دیکھنے والے بھی اعتراضات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی طرف سے اعتراض بناتے ہوئے کہتے ہیں بھی یہ موبائل لے آئے، لانا ہی جائز نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں، وہ کرنا۔ اپنی طرف سے مسائل نہیں بتانے چاہیے، علماء کس لیے؟ علماء سے مسائل پوچھے جائیں بھی جائز کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ تو دوران اعتکاف مسجد میں موبائل فون کا استعمال کرنا، بعض لوگ موبائل فون مسجدوں میں اعتکاف کے دوران لے کے آتے ہیں، موبائل سے ویڈیو سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں۔ بھائی اگر آپ ویڈیو سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے لاتے ہیں تو پھر بالکل موبائل نہ لائیں، موبائل فون مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد میں آ کر خود عبادت کریں۔ ویڈیو تو اپنے گھر میں بھی آپ سن سکتے تھے، مسجد میں اپنی زبان سے خود قرآن سے تلاوت کریں، ذکر کریں، ذکر اذکار میں گم رہیں، صلاۃ و تسبیح کا روزانہ اہتمام کریں، نماز تہجد پڑھیں، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں۔ اگر موبائل فون آپ نے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ گھر میں کبھی کھانا لیٹ ہو جائے، فون کر کے کھانا منگوایا جائے، تو آپ گھر میں فون کر سکتے ہیں، گھر والوں کو فون کر کے جگا سکتے ہیں صبح سحری کے لیے موبائل فون کے ذریعے۔ اگر آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑ جائے یا غسل کی حاجت ہو، جانا پڑ جائے، تو آپ پہلے فون کر کے اطلاع دیں۔ کپڑے منگوانے ہوں، کھانا منگوانا ہو، کوئی چیز ضرورت ہو
وہ آپ نے گھر سے منگوانی ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں، ضرورتیں ہیں۔ لیکن اگر بلا ضرورت مسجد میں موبائل فون آپ ہر وقت استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے ایسے بندے جو بلا وجہ مسجد میں اعتکاف کے اندر موبائل فون کا بے جا استعمال کرتے ہیں، ایسے بندوں کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ اپنا سارا وقت مسجد میں موبائل فون پر ہی ویسٹ کرتے ہیں اور موبائل فون پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں۔ ٹچ موبائل کا استعمال بالکل اعتکاف کے دوران نہ کیا جائے۔ سادہ موبائل رکھ لیں، صرف گھر سے کوئی چیز منگوانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا اعتکاف پہ بیٹھا ہے، اس کے گھر سے سحری افطاری لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بندہ اپنے گھر میں خود سحری افطاری کے لیے جا سکتا ہے، لے کے آ سکتا ہے۔ جائے لے کے یہاں لا کے مسجد میں سحری افطاری کرے، وہاں گھر میں نہ کرے۔ اگر ہوٹل سے لانی پڑتی ہے تو جس ہوٹل سے سحری افطاری لانی ہے اس کو پہلے اطلاع دیں، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بھی میں رمضان میں چند دن آؤں گا، آپ مجھے نہ لائن میں لگنے پہ مجبور کریں، نہ میرا وقت ضائع کریں، نہ میرے ساتھ باتیں کریں۔ جب مجھے دیکھیں تو مجھے فوراً آپ روٹی دے دیں، میں لے کے مسجد میں چلا جاؤں گا اور 10 دن گزرنے کے بعد آپ کا حساب کتاب کر دوں گا۔ تو ان ضروریات کی بنا پر مسجد سے باہر جانا جائز ہے، ان ضروریات کی بنا پر موبائل فون کا استعمال بھی جائز ہے۔ بلا وجہ موبائل فون کا استعمال کرنا مسجد کے اندر اعتکاف کے دوران یہ شرعاً اچھا نہیں ہے، اخلاقاً بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کے تمام تر مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اپنے رب کے حضور اس کی رضا جوئی کے لیے اعتکاف کرنے کی، اسے منانے کی اور بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔